آئیں گے اور یاد رکھیے گا جب لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز داؤ پہ لگا کے نکلتے ہیں، پھر تمہاری کوئی دیوار ان کو نہیں روک سکے گی، پھر تمہاری یہ فسطائی حکومت کی کوئی رکاوٹ ان کے لیے رکاوٹ نہیں رہے گی، اور اس دن تمہارا اقتدار پاش ہو کے رہ جائے گا۔ کسان کے ساتھ پنگا مت لو، کسان کے ساتھ پنگا مت لو۔ یہ جو ذمہ دار ہیں، چاہے سندھ کے ہیں، چاہے پنجاب کے ہیں، چاہے کے پی کے، چاہے کہیں بھی ذمہ دار ہے، اگر اس کے ساتھ پنگا لوگے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے، اور جس طریقے سے لوگ اس وقت معاشی طور پہ تنگ ہیں، جو حالات ہو چکے ہیں مہنگائی کے، یہ تو ٹریگر پوائنٹ نہ بن جائے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ سپورٹنگ پرائس مقرر کرو، کسان دشمنی ختم کرو، اور ساتھ جو ہے اس کو جلد از جلد ریلیف جو ہے اس کو انشور کریں، نہیں تو اگلی دفعہ کوئی گندم کاشت نہیں کرے گا اور آپ کے لیے ایک نیا بحران جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہو جائے گا۔ اب آخری چیز جو ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے جن کا آج کل میڈیا میں معذرت میں تھوڑی سی گفتگو لمبی ہوگی، بٹ میں اس کو اسی ایشو کے اوپر وہ کروں گا، مجھے اندازہ ہے، اور وہ ہے سندھ میں جو 6 نہروں کے حوالے سے آپ پڑھ رہے ہوں گے پچھلے کئی دنوں سے میڈیا میں بڑی آہو بکا ہوئی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ سندھ میں پی ٹی آئی سمیت 10 جماعتیں اور عوام سراپا احتجاج، سب احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زرداری نون لیگ نے کبھی بھی سندھ کے عوام کے حقوق کی جنگ نہیں لڑی ہے، سندھ کے وسائل کو چوسا ہے انہوں نے، سندھ کے وسائل پہ عیاشی کی ہے انہوں نے، سندھ کے ووٹ پہ مرکز میں آ کے عیاشیاں کی ہیں، سندھ کی حکومت سے کراچی میں بیٹھ کے عیاشی کرتے ہیں، اور سندھ کے ذمہ دار کی یہ بھی تباہی کا اور کسان دشمنی کا سندھ میں صرف انہی 2 پارٹیوں کے سر ہے۔ انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے ہی آباد رہی، اگر آپ کو یاد ہوگا، اور ان کی بھی سب سے اہم ترین کاسٹ مجھے بتائیے کون سی یونیورسٹی بنائی ہے؟ ان کی بھی آئی ٹی کورسز جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کو یاد ہے یونیورسٹی ہے زمانوں میں شہر جو تھے وہ بستے ہی دریاؤں کے ساتھ تھے۔ کوئی ہے یونیورسٹی کی ڈگری کس کی ملے گی سندھ میں؟ آپ مجھے بتائیے، ہمارا بچہ یاد رکھیے نوکری لینے کے لیے جائے گا، میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، سندھ میں بھی جو گندم ہے اس کی قیمت بھی یہی کوئی کراچی یونیورسٹی ہوگی، کوئی سر سید یونیورسٹی ہوگی، آ کے گر چکی ہے، مگر کوئی این ای ڈی یونیورسٹی ہوگی، کوئی مہران یونیورسٹی ہوگی۔ اور یار ہم نے یہ لوگ 40 سال تمہارے پاس اقتدار رہا، میں ادھر 1 سال 10 مہینے سے ہوں، کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی ہم نے بنا دیا، کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی، قیمتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور ہم کرائیں گے یہ جو مارکیٹ نے خود بخود میکنزم کے تحت یہ 1600 سے 2200 جو ہے وہ نکال دیا۔ راشن اس سال چاول کی فصل بات کر رہا ہوں، جہاں گندم کی بات ہو رہی ہے، چاول کی فصل میں بھی خدشہ ہے کہ 50% کمی واقع ہوگی۔ یہ خوفناک صورتحال ہے، اور یہ ناقص پالیسیز کی وجہ سے سرکار کی، ان دونوں صوبائی حکومتوں کی اور اس وفاقی حکومت کی، جہاں ملک میں اس وقت شدید ہیجانی کیفیت ہے۔ 80% لوگ جو 25 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتے ہیں۔ تحریک انصاف، میں آپ کو مثال دوں، مجھے آج کہہ رہے اور شہروں میں وہ پریشان ہیں اس صورتحال پہ۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک طرف 24 جولائی 2024 کو صدر آصف علی زرداری صاحب ہدایت جاری کرتے ہیں کہ 6 کنالز پہ جلد از جلد کام ہونا چاہیے، یعنی 24 جولائی 2024 کو صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ یہ نہریں جلد از جلد شروع کی جائیں۔ اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں، ان کے منٹس جو ہیں اس میٹنگ کے موجود ہیں۔ دوسری طرف آصف علی زرداری اور نون لیگ جب دیکھتے ہیں کہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، احتجاج شروع ہو گیا ہے، تو آپ ان نوٹنکیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے خود ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پہلے حکم دیتے ہیں کہ یہ نہریں بناؤ، جلدی جلدی شروع کرو، ان کو مکمل کرو، اور پھر ساتھ ہی کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا احتجاج ہے کہ جس میں حکم دینے والے خود ہی سراپے احتجاج بن گئے ہیں، صرف عوام کے ڈر سے؟ کیا یہ لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ یہ سندھ کے لوگوں کو اتنا پاگل سمجھتے ہیں؟ ارسا ایکٹ کے تحت جو سندھ کو پانی ملتا ہے، ارسا ایکٹ کے تحت جو سندھ کو پانی ملتا ہے، اس میں آلریڈی 30% کمی واقع ہو گئی ہے، اور ان کینالز کے بننے کی صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے اور کتنا پانی کم ہو جائے گا، سندھ میں پانی کی ویسے ہی قلت ہو جائے گی۔ کچھ ہفتے قبل محکمہ سندھ آپاشی نے ایک خط جاری کیا، وہ خط انہوں نے مجھے بتایا،
اس کے بارے میں پانی کی 50% کمی جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے محکمہ آبپاشی سندھ نے خط لکھ دیا. آپ کا محکمہ 50% کا خط لکھ رہا ہے کمی ہو گئی, 30% ارسا کے مطابق آپ کم ہیں, 6 نہریں آپ اور بنانے جا رہے ہیں. یار اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ کسان دشمن تو تھے, سندھیوں کے ووٹ لیتے ہو تو سندھو دشمن بھی تم ہو, سندھ کے دشمن بھی تم ہو, صرف عوام سے ووٹ لینا تم جانتے ہو. مگر پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں ہونے دے گی. پاکستان تحریک انصاف بڑی کلیئر ہے اس معاملے پہ. ہر وہ تحریک, ہر وہ پارٹی جو ان 6 کنالوں کے خلاف احتجاج میں کھڑی ہوگی, ہم خود تو کھڑے ہی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اور یہ ظلم ہم سندھ کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. سندھ میں یہ جو پانی کی قلت کا مسئلہ ہے یہ سنگین ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. سندھ کی زمینوں کا جو واٹر ٹیبل ہے نا جی, وہ آلریڈی نیچے آ گیا ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ دریائے سندھ کی جو ٹیل ہے وہ سندھ میں ہے, اس کی وجہ سے جو سمندر کا پانی ہے وہ ڈیلٹا میں بڑے کئی سالوں سے وہ ڈیلٹا میں اکٹھا نہیں ہوتا, اور کیونکہ وہ ڈیلٹا میں اکٹھا نہیں ہوتا اسی وجہ سے سمندر کا پانی مسلسل وہ اوپر آتا جا رہا ہے اور زمینیں نکل رہا ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ٹھٹا سجاول اور کراچی سمیت کئی علاقے وہاں ملیں گے ہی نہیں, وہاں پر ختم ہو جائیں گے. تو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ جن معاملات میں پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ ختم کرنا پڑے گا. سندھ میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, چاہے ان کے وزراء ہیں, چاہے ان کے افراد ہیں. کرپشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس میں آپ بتا سکتے ہیں, آپ یاد کریں جو گندم کا ایک پہلے اسکینڈل ہوا تھا, اس میں باردانہ کے حوالے سے جو سندھ میں رپورٹ آئی ہے بالکل مطلب کچھ ہر چیز ہی کھا گئی. سن 2008 میں جو پھل سپلائی کا کرپشن کا اسکینڈل تھا اس میں انہوں نے کتنے پیسے کھائے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے, رپورٹر ہے, اخباروں میں ہے, آپ دے سکتے ہیں. اسی کا کرپٹ لوگوں کا اور اس کرپشن کا جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے. سندھ میں کوئی پتھر نہروں کے آس پاس نہیں لگائے گئے ہیں. بہرحال بہت ساری ہے اور تمام میڈیا جو موجود ہے اس حوالے سے آج بہت ساری باتیں ہوگی, ریڈیو کی ڈسکشن ہوگی, کافی ساری چیزیں ہوگی. اب ہم لائے عمل کی طرف جانا چاہتے ہیں. حوالے سے ویری کلیئر عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز ہے. وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف سندھ, وی اسٹینڈ ود دی فارمرز آف پاکستان, وی اسٹینڈ ود دی فارمرز آف پنجاب, وی اسٹینڈ ود دی فارمرز آف پنجاب اینڈ سندھ. اور دوسرا جو بڑا کلیئر ہے میں وہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کسان ونگ تھا وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا تھا. پچھلے انٹرا پارٹی الیکشن مجھے بتا رہے ہیں پنجاب میں اس میں پہلے بھی چیزیں نان ایگزسٹنس ہو گئی تھی. خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ذمہ یہ لگایا تھا کہ اس کو دوبارہ کھڑا کیا جائے, تو اس پہ کام بہت سا مکمل ہو گیا. مگر بیچ میں موبلائزیشنز 1 2 3 موبلائزیشنز اور لوگوں کو اس طریقے سے پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں بندوں کو دوبارہ انگیج کرنے کا موقع نہیں ملا. بٹ ناؤ دیٹ ورک از ڈن. اسی ہفتے 12 یا 13 تاریخ کو ہم اپنی تنظیم جو ہے ہمارے دین کا ستون ہے زکات خیرات کرنا, ذاتی فعل ہے, سارا کام ہو چکا ہے. اور گورنر ہاؤس سے بہت لوگ آنے کو تیار ہوتے ہیں. ہمارے پاس, میں میئر ہوں, میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں. مزہ تب آئے گا جب گورنر ہاؤس پہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی پہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں آ جائے گی. اور وہ بہت زمینیں ہیں سروی صاحب کے پاس ماشاءاللہ, کسان کی آواز ہوگی. اور وہ جو ہمارا ونگ ہے پنجاب, ان زمینوں پہ بنا دیں, بلوچستان, ہر جگہ پہ وہ ایکٹیو ہوگا اور کسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا. کہتے ہیں اور کہ میں نے سمجھتے ہیں کہ باقی تمام کسان تنظیموں کو اور میرے لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کسان کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہیں ان سب کو مل کے یک آواز ہو کے باہر جانا چاہیے, باہر نکلنا چاہیے. ہم پنجاب میں بہت پہلے کام کر چکے تھے, بٹ ہمارے کوئی دوست تھے جو ہم چاہتے تھے کہ وہ لیڈ کریں اس کو, مگر وہ وہ نہیں اس کو لیڈ کر سکے. تو اب ہم اس کی جگہ پہ ایک نئی جو ہے وہ ایک قیادت پنجاب میں جو ہے وہ بھی آپ کو دے رہے ہیں کسانوں کے حوالے سے. تو یہ یہاں تک تھا. ایک آخری بات, 1 لائن از ویری امپورٹنٹ اگین, آئی ایم سوری. کل پرسوں سے سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف مجھ سمیت بہت سے لیڈرز کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے گندے, گھٹیا اور غلیظ قسم کے جو ہے وہ ویڈیوز ٹویٹرز پہ لگا کے اور گیسٹ ہاؤسز کے چھاپے اور کیا کیا بےہودہ گندی باتوں کے وہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. میں
جو ہے وہ صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ دہشت گردی کی FIRs بھی تم لوگوں نے کر کے دیکھ لی ہیں، ہم پہ بغاوت کے پرچے بھی کر کے دیکھ لیے، مگر تم لوگ ہمیں نہ عمران خان سے دور کر سکے ہو، نہ ہمیں پارٹی سے ہٹا۔ اب ایک گندے گھناؤنے اور غلیظ قسم کے پروپیگنڈے تم لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کر کے، کبھی میرے نام سے، کبھی PTI کے کسی اور لیڈر کے نام سے، تم لوگ اپنے گندے گھٹیا اور گٹر ذہنیت کے عکاسی کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، وہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ایک دفعہ نہیں 1000 بار لعنت ہے۔ ہمیں ان پروپیگنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم لوگوں سے جو ہوتا ہے کر لو۔ ہم کل بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس قسم کا پروپیگنڈا تحریک انصاف والوں کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تھینک یو میجر صاحب، واٹ ٹو سے سم تھنگ شارٹ سم، آئی ایم سوری بٹ تھینک یو سر۔ اصل میں باقی تو ساری چیزیں آپ نے کور کی ہے، خاص کر کے کسان تنظیم کے حوالے سے۔ ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ ہمارے سیڈز کے حوالے سے ہے کہ اس مرتبہ انشاءاللہ ہم ایک نیا انیشیٹو لانچ کر رہے ہیں کہ جس میں جو بھی ہماری نئی ویرائٹی جو بھی آئے گی ییلڈ کے بڑھانے کے لیے، اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو 7 ڈسٹرکٹ ہم نے آلریڈی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان کو تمام کسانوں کو ہم فری سیڈ دیں گے نئی ویرائٹی کی، اور اس کے علاوہ جو ہماری ہے باقی ڈسٹرکٹ ہے ان کے لیے بھی ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو ابھی آنے والا بجٹ ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم اکراس کی KP جو ہے نا پورے پشتونخوا میں ہم فری اور نئی ویرائٹی سیڈ جو ہے وہ کسانوں کو اکارڈنگ ٹو دی لینڈ ہولڈنگ کہ ہم ان کو پرووائڈ کریں۔ اس کے لیے ہم پورا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، کراپ رپورٹنگ سسٹم ہے ہمارا اسی حساب سے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس مرتبہ ایک اور بہت بڑا اچھا انیشیٹو لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم کچن گارڈننگ کے حساب سے تمام سکولز اور کالجز میں جہاں پہ ہمیں پوٹینشیل ملے گا اور والنٹیئر ملیں گے تو ہم ایکیڈمک سیشن کے علاوہ کچن گارڈننگ اور اس میں ہمیں مشروم بھی شامل کیا ہوا ہے کہ بہت بڑا کمرشل ہمارے پاس ایک پوٹینشیل ہے، اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں خواتین کے لیے بھی اور ایسے بندے بھی کر سکتے ہیں، شوڈ ناٹ بی جنڈر بائنڈ۔ تو یہ بہت بڑے انیشیٹو ہے، اور اس مرتبہ پچھلی مرتبہ ہماری جو ADP تھی چونکہ نئی حکومت بنی تھی اور ہمارے پاس چونکہ ریونیو کے حساب سے صوبے کے حالات بھی بہت زیادہ خراب تھے، تو اس کو ابھی ہم نے انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر نے اپنی نگرانی میں سارا کچھ لے کے بڑے اچھے طریقے سے ریونیو ریپیئر کیا ہوا ہے، اور اس وقت ہم سرپلس میں بھی جا رہے ہیں، اور ADP پلس بھی ہمارا انشاءاللہ ابھی لانچ ہو رہا ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے ابھی نیا جو ADP آئے گا یہ کسان دوست ہوگا انشاءاللہ، اور بہت بڑے اچھے پروجیکٹ اور منقسم ہو گئی ہے، وزیر اعلیٰ کی ایک گروپ ہو گئی ہے، اسپیکر صاحب کی دوسری ہو گئی ہے، عاطف خان صاحب کی تیسری ہو گئی ہے، اور اب سنائیں کوئی چوتھی گروپ بھی بننے والی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ تو اپوزیشن کو ملانے والے تھے، خود کیسے تقسیم ہو گئے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ کسان تنظیم کو فعال بنا رہے ہیں تو کیا ان لوگوں کو جیل جانے کا آپ کی تیاری ہے یا کیا ہے آپ کی؟ بتائیں۔ پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ 4 گروپ بن گئے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہے اور اس میں بڑے وائبرنٹ قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو ہماری زیادہ تر فالوئنگ اور ایون KP کے رینکس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ینگ لوگ ہیں، انرجیٹک ہے، جلدی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور جذبات میں بھی آ جاتے ہیں، بٹ اس کو آپ اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کسی چیز پہ متفق نہ ہونا ضرور کہہ سکتے ہیں، مگر آپ اسے اختلاف یا دھڑوں کا وہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ پارٹی متحد ہے عمران خان صاحب کے نام پہ، عمران خان صاحب کے نظریے پہ، عمران خان صاحب کے فلسفے پہ، باقی سب نان سینس ہے، اینڈ دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ بس دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا آپ یہ جانا چاہتے ہیں؟ اگر مجھے اپنے بچوں کی، دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو اب موو ہونے لگی ہے، جو اب یہ کسان دشمنی کی حکومت کر رہی ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لائیولی ہوڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے ہوں گے تو لوگ ڈو دے ریئلی کیئر اباؤٹ جیلز اینڈ ڈو دے ریئلی کیئر اباؤٹ پولیس ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ دے آر اینی وے ڈائنگ۔ بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہوں گے، حق کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جیلیں لوگ جو ہے سیاسی اس کے لیے جیل جانے سے نہیں گھبراتے، تو یہ تو لوگوں کے روزگار کی، لوگوں کے پیٹ کی، لوگوں کے بچوں کی، لوگوں کے مستقبل کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیلیں ویلیں جو ہے یہ میٹر نہیں کرتی ہیں، کتنی جیلیں بھریں گے؟
کتنا کسان ہے آپ کو اندازہ ہے؟ کتنی جیلیں بھریں گے؟ جیلیں تھوڑی رہ جائیں گی، یہ نہیں کر سکیں گے، مگر جیلوں کی طرف ہم جاتے ہی کیوں ہیں؟ انسان کیوں نہیں بنتے؟ بندے کے بچے بنے نا، جو ان کا حق ہے ان کو حق دیں. تھینک یو. جو کٹلن میں جو ڈرون اٹیک ہوا اس پر دو قسم کے بیانات آئے، ایک مشیر اطلاق صاحب کی جانب سے آیا اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پر ایک انکوائری کال کی اور کہا تھا کہ ہم تحقیقات کے بعد بات کریں گے. اس پر کیا بنا سر تحقیقات؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ کو ان کی گورنمنٹ کا کوئی ترجمان بتا سکتا ہے، مگر جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے بڑی کلیئرٹی ہے اس پہ پارٹی کا موقف کیا تھا. اور مشیر اطلاعات کا جو وزارتی بیان بعد میں آیا، آپ نے شاید وہ بھی دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے ایک ویڈیو بھی ایشو کیا. تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا پہلا بیان جو ہے وہ توڑ موڑ کے چلایا گیا، تو انہوں نے ایک وزارتی بیان جو ہے وہ اگلے دن شام کو ایشو کیا. تو میرے خیال میں جب وزارتی بیان آ جاتا ہے تو پریسیڈنس لیتا ہے وہ بیان پہلے بیان کے اوپر. نمبر 1. نمبر 2، وزیر اعلیٰ کا جو مذمتی بیان آیا وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں پالیسی بھی سامنے ہے. خان صاحب کی ڈرونز کے حوالے سے پالیسی ہی پی ٹی آئی کی پالیسی ہے اور ہر عہدیدار اس کو اون کرتا ہے، چاہے وہ چیف منسٹر ہے چاہے کوئی بھی منسٹر ہے اس پارٹی کا. انہوں نے بالکل وہ مارک کی انکوائری اور ہوپ فلی اس کے اوپر جیسے ہی کوئی فائنڈنگز آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یاد رکھیے گا، دہشت گردی ایک ناسور ہے. ہم دہشت گردی کی اور دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ڈرون اٹیکس پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بالکل نہیں ہوئے، اور ہم اس کو کسی حوالے، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے وہ جو مارچ کیا تھا، وہ گئے تھے وہاں تک، وہ ادھر بارڈر تک، تو وہ سارا بھی ڈرونز کے حوالے سے تھا. نو بڈی کین ڈس اون دی پالیسی آف دی لیڈر عمران خان صاحب. یس. نہیں، وزیر اعلیٰ اس میں نہیں آتے کیونکہ چیف منسٹر کا اپنا استحقاق ہے جو کہ کسی اور ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سے زیادہ ہے. اور استحقاق کی بات کر رہا ہوں، آفیشل پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ بھی عدالتی احکامات کے تحت ملے ہیں. اگر انہیں کوئی پریسیڈنس دی جاتی یا انہیں کوئی کیا اسے کہتے ہیں فوقیت دی جاتی تو پھر ان کو ایسی جا کے ملا دیا جاتا. ان کے پاس عدالتی حکم ہے اور اس عدالتی حکم کی بھی کنٹمپٹ فائل ہوئی ہے. صرف حکم نہیں ہے، اس حکم کو بھی نہیں مانا گیا، اس کی کنٹمپٹ فائل کی گئی اور ان کو بھی مہینے سوا مہینے کی سٹرگل کے بعد انشور کیا گیا ملانے کے لیے. میں ان کے بیانات پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، وہ آپ کو صوبائی ہمارے دوست جو ہیں وہ اس پہ بتائیں گے. جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کی ہے، ویڈیو بیان ان کا ہے، کیا سمجھتے ہیں وہ پارٹی کو نہیں پہنچایا اس نے؟ دیکھیں، یہ جو مانسیرے کی جو پالیٹکس ہے، ہر علاقے کی لوکل پالیٹکس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، لوگوں کو ہارٹ برننگز ہوتی ہیں، لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ بڑا نیچرل ہے. اس حوالے سے ان کے اپنے ویوز ہیں اور ہم سب کے ویوز کا احترام کرتے ہیں. یہ پارٹی کے انٹرنل ایشوز ہیں، وہ ریزالو بیٹے، کوئی ایڈا رولا کوئی نہیں. لیکن پنجاب اور سندھ میں دیکھا جا رہا ہے کہ قیدی وہاں کوئی ہے نہیں، کارکن وہاں پر تیار بیٹھے لیکن کوئی ہے نہیں، وہاں سے سارے بات کر رہے ادھر گئے ہیں. کیا کہیں گے سوال؟ اب میں ہاں دیکھیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ انہوں نے آگے 2 دفعہ ریزائن کیا تھا کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں بہت زیادہ. ان کے تمام کاروبار جو ہیں وہ پچھلے 9 مئی سے پہلے سے ان کی سٹیل ملز وغیرہ تھیں، وہ تباہ ہو گئیں، بند کر دی. ان کے گھر جو ہے ان کو توڑا گیا اور ان کے اوپر 50+ کیسز ہیں. ہی از آلریڈی، اور ان کے اوپر یہ بار بار سوال اٹھتا تھا کہ جی آپ موجود نہیں ہیں اور پھر بھی آپ. تو جس وقت ایک نئی ذمہ داری دی گئی انہوں نے اسی وقت یہ مناسب سمجھا، اور انہوں نے اس وقت بھی جب ہم نے یہاں میٹنگ بلائی تو انہوں نے آفر کیا مگر پارٹی نے مانا نہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے خیال میں جو لوگ فیلڈ میں ہیں آپ ان کو موقع دیں. تو دے آر. اچھا، دوسرا آپ کی والی جو بات ہے، دیکھیں میری بات سنیں. پنجاب میں ادر دین میگا موبلائزیشن جس میں پنجاب کی شمولیت تھی، پنجاب کے ہر ضلع سے لوگ آئے تھے، مگر آبویسلی وہ اس تعداد میں نہیں تھے جتنے کے پی سے گئے تھے. کے پی کی تو بہت بڑی تعداد تھی، 90-95% موبلائزیشن کے پی میں سے تھی. آبویسلی آپ کے لیے یہاں سے گھروں سے نکل کے اپنے ضلعوں میں اکٹھے ہونا، پھر گاڑیوں میں بیٹھنا اور گاڑیوں کو کٹی پہاڑی تک لے جانا، یہ نسبتاً نہیں، کمپیریٹیولی بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب. پنجاب میں لوگ اپنے نہ گھروں سے نکل سکتے ہیں اور وہ جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ آپریشن ہو جاتا ہے. گھروں سے اکٹھے ہو کے آپریشن ہونا تو پھر اس دن کی بات ہے نا جس دن نکلنا ہے. پنجاب میں سی ٹی ڈی، پنجاب میں پولیس، پنجاب میں اینٹی کرپشن 6 دن پہلے جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، بندے اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. اس ماحول کے باوجود
पंजाबियों की जितनी कंट्रीब्यूशन तमाम मोबिलाइजेशन में मौजूद है उसको खान साहब 10 दफा सराह चुके हैं और हम भी उनको सलाम करते हैं। वहां पे जो लोगों का हशर हो रहा है वो आपकी सोच से भी बाहर है, इसके बावजूद वो खड़े हैं। आप मुझे बताएं कि इस पूरे टाइम में क्या ये हुकूमत, ये फस्ताई हुकूमत, चाहे सूबाई है, चाहे ये है या एस्टेब्लिशमेंट है, क्या किसी पंजाबी को तोड़ सकी है? क्या हमारा कोई एमपीए जो है वो वहां से डिफेक्ट करा के ले गए हैं? किसी आदमी को देखा है जिसने खान के खिलाफ या तरीके इंसाफ के मार खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो बेचारे थोड़े निकले, ज्यादा निकले, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जिस तरह भी। और फिर यहां पे तो पार्टी फैसिलिटेट करती है, वहां पे तो कोई फैसिलिटेशन नहीं है ना, वहां पे तो गाड़ियों का अरेंजमेंट नहीं पार्टी करके देती है ना, वहां पे तो पार्टी नहीं खानों का अरेंजमेंट करके देती है ना, वहां तो पार्टी साथ साथ कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो साथ साथ जाता है ना। वहां पे तो अगर मैं अपने हल्के से निकल रहा हूं मेरे भाई, तो ट्रांसपोर्ट भी मैंने खुद ही करनी है, उनको इस्लामाबाद तक 6 जिलों से घुमाऊं या 2 जिलों से घुमाऊं, उसके बाद ले जाना भी मैंने खुद है। डिफरेंस यू कांट कंपेयर, सो यू मस्ट प्रेज द एफर्ट्स ऑफ दोस पीपल। और अगर उसमें आपके 20% तनख्वाह ले रहे हैं 100 रुपए की जगह 20, तो ये प्रोजेक्ट 25 से कम होके 5 एलाइड फैसिलिटी 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें अपनी जेब अपने पल्ले से पैसे डालेंगे। तुमने कितनी फैसिलिटी आवाम को दी जिसमें अपनी जेब से पैसे डाले? मुराद अली शाह ने अपनी जेब से डाले, सूबाई वजीरों ने अपनी जेब से डाले। अरे तुम तो पेंशन, कम्युनिटी ग्रेजुटी के पैसे देने के रवादार नहीं हो। 20,000 वाटर बोर्ड, वाटर कंपनी, केडीए, एमडीए, एलडीए, केएमसी और टाउन्स के जो मुलाजमीन रिटायर हुए 2017 से लेकर अब तक, तुम तो उनके पैसे देने के रवादार नहीं। मैं मोहतरम निसार खोड़ो एमपीए का शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग सीख रहे हैं आज गुजराती दाल। और अभी तक हमने क्या किया था जनाब, प्याज ले लिए थे, प्याज को हमने 1/4 कप ऑयल में जो है सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑयल गरम किया, उसमें हमने डाल दिया जीरा, साबुत लाल मिर्च, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा सौते करके प्याज डाल दिए और प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब इसमें बारी है कड़ी पत्ता डालने की, तो ये चंद पत्ते हम कड़ी पत्ते के इस वक्त डालेंगे, बाकी हम डालेंगे बिल्कुल एंड में जब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब मैंने यहाँ प्याज जो टमाटर हमने काटे डालेंगे, ठीक है, और उसी के साथ ये प्यूरी, ये होना चाहिए। और आप कर क्या रहे हो? ये हम इसमें ऐड करते हैं और ये हमें थोड़ी सी चाहिए, दूसरी बात, बहुत तकरीबन मुख्तसर सी बात करूंगा, हाफिज नहीं चीज है। और अब इसको हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर रहे हैं। अच्छा, मूंग की दाल, क्योंकि मेरे पास जरा सा टाइम हमारे पास शॉर्ट रहता है, तो मूंग की दाल को मैंने ऑलरेडी बॉयल करके हमने रख लिया है। अब इसका ये मसाला हमें भूनना है और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे। लेकिन आप जब घर में बनाएं तो आपने जब ये मसाला पूरा प्रोसीजर करना है, मसाला तैयार हो जाएगा, जब मूंग की दाल डालना है आप उसमें दाल डाल के उसको भून सकते हैं और धरने को लेकर हल्की आंच पे पकने रख सकते हैं। लेकिन दोनों तरीके सही है, उबाल के भी सही है और सही है, जो आपको ये लगे वो आप कर सकते हैं। टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। बड़ा आसान है, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे पुलाव में मैं आपको बताता हूँ कि पुलाव में भी चावल उबाल के जब बनाते हैं तो उसमें और चावलों में खरीदे ना खरीदे, खरीदे ना खरीदे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमने टमाटर के साथ डालना है और साथ पार्टी के जमाने में और पीटीआई के जमाने में, तीनों जमानों में बाकी के स्पाइसेस मैं डाल रहा हूँ, हल्दी पाउडर के साथ डालेंगे इसमें सॉल्ट और उसके साथ हम डालेंगे इसमें सैग। और सैग की बात करें तो सैग के तमाम प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं।